مسلمانوں کے لیے 3 ضروری کام۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث حق علی کل مسلم الغسل یوم الجمعۃ والسواک والطیب۔ ترجمہ کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں۔ پہلی چیز جمعہ کے دن غسل کرنا، اور دوسری چیز مسواک کرنا یعنی اپنے منہ کو صاف کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، اور تیسری چیز خوشبو لگانا۔ طہارت و صفائی مومن کا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ و جسدہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ وہ اس غسل میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الی الجمعۃ فلیغتسل۔ تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب عمل ہے لیکن فرض نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من توضأ یوم الجمعۃ فبما ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ ترجمہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن جس نے وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور بہتر وضو کیا یعنی عمدہ اور بہترین کر کے وضو کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ترین عمل ہے۔ یعنی معنی کیا بنا کہ جس نے غسل نہیں کیا کسی وجہ سے بھی تو اس نے وضو کر لیا تو وضو اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر بندہ غسل کرے تو یہ افضل ترین عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی اس بات پہ کرتے کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل لازمی کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی غسل جو ہے نا وہ لازمی کرنا چاہیے۔ باقی اگر کسی جمعہ کے دن غسل نہ ہو سکے تو بہترین وضو بنا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا پھر جمعہ کے لیے آیا اور توجہ سے خطبہ جمعہ سنتا رہا اور خاموش بھی رہا، غفر لہ ما بین الجمعۃ الی الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام۔ تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دنوں یعنی کل 10 دنوں کے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز کے متعلق فرمایا، ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس فیہ وعلیکم بالسواک۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دن یعنی جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، بس جو کوئی جمعہ میں حاضر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور اگر خوشبو ہو تو لگا لے، اور تم مسواک کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے، آخری دن تک، آخری ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے پیار کرتے رہے۔ یعنی پیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے رہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا
بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفمی و مرضات للرب، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا تحفہ کبھی واپس نہ موڑنا، کبھی واپس نہ کرنا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ الوسائد، تکیہ، اگر کوئی بندہ تمہیں تکیہ تحفہ کرتا ہے تو واپس نہ کرنا۔ اور دوسری چیز والدہن، یعنی خوشبو، کوئی بندہ خوشبو کا تحفہ دیتا ہے تو کبھی خوشبو واپس نہ کرنا، اور یہ مت کہنا کہ کوئی بات نہیں آپ نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ دیتا ہے تو فرسٹ پوزیشن میں اس سے خوشبو پکڑ لیں، ایکسیپٹ کر لیں اس کا یہ تحفہ خوشی سے۔ اور تیسرا واللبن، یعنی دودھ، اگر کوئی بندہ تمہیں دودھ دیتا ہے تو اس کو منع مت کرو، دودھ کو ایکسیپٹ کرو اور اس کو پی لو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔